اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اور پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ ایک عورت کا بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے جو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے التماس کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ ناظرین گرامی، رمضان شریف کے مہینے میں افطاری کے وقت ایک گھر میں ماں اور بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری کا سامان تیار کرنا ہے، وقت بہت کم ہے، اس لیے تم بھی میری مدد کرو اور کام میں لگ جاؤ اور افطاری تیار کرواؤ۔ تو بیٹی نے ماں کو صاف جواب دیا کہ اماں جان، اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آنے والا ہے، میں اس پروگرام کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ کیونکہ وقت بہت کم تھا، اس لیے ماں نے کہا ٹی وی کو چھوڑو، پہلے کام کرواؤ۔ لیکن اس نے ماں کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی اور پھر اسی خیال سے ٹی وی کو لے کر اوپر والے کمرے میں چلی گئی کہ میں ٹی وی لے کر یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں مجھے ٹی وی سے منع کرتی رہے گی اور کام کے لیے بلاتی رہے گی۔ چنانچہ اوپر والے کمرے میں ٹی وی لے جا کر کمرے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور ٹی وی پر پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی، لیکن اس لاپرواہ بیٹی نے ماں کی کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر ماں سے جو افطاری کا سامان تیار ہو سکا ماں نے کیا۔ اتنے میں سب مہمان بھی آنے لگے اور افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر بیٹی کو آواز دی تاکہ وہ بھی افطاری کے لیے آ جائے اور سب مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کر لے، تو بیٹی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو ماں کو شک ہونے لگا، چنانچہ وہ ماں اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اب ماں اور بھی گھبرائی کہ اندر سے جواب کیوں نہیں آ رہا۔ چنانچہ اس کی ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو بلایا۔ انہوں نے آواز دی، دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو دروازہ توڑا گیا، تو انہوں نے سامنے ایک بھیانک منظر دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے اوندھے منہ لڑکی مری پڑی تھی۔ اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ ناظرین گرامی، جب اس کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کی لاش نہ اٹھے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی۔ اب سب لوگ اور بھی پریشان ہونے لگے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی۔ ایک صاحب نے جب پریشانی کی حالت میں ٹی وی کو اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ ایک صاحب نے جب پریشانی کی حالت میں ٹی وی کو اٹھایا تو اس کی لاش بھی ٹی وی کے ساتھ اٹھ گئی اور ہلکی بھی ہو گئی۔ ناظرین گرامی، اب صورتحال یہ ہو گئی کہ جب ٹی وی کو اٹھایا جائے تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے اور اگر ٹی وی کو رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جائے۔ چنانچہ اسی حالت میں ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش اور ٹی وی کو نیچے لے آئے، اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور پھر جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو اس کی چارپائی ایسے ہو گئی جیسا کہ اس پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، اور جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کی چارپائی بھی آسانی سے اٹھ گئی۔ تو تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گیا۔ چنانچہ جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تو اس کا جنازہ بھی ٹی وی کے پیچھے پیچھے آسانی سے چلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس کا نماز جنازہ پڑھائی گئی اور قبرستان لے جانے لگے۔ آگے ٹی وی، پیچھے جنازہ۔ قبرستان پہنچنے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا، قبر کو مٹی سے بند کر دیا اور قبر کو صحیح کیا گیا۔ اس کے بعد جب لوگ واپس جانے لگے تو ایک صاحب کہنے لگا، اب ٹی وی کو گھر واپس لے چلو۔ تو وہ لوگ ٹی وی اٹھا کر گھر واپس جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ ناظرین گرامی، کتنی عبرتناک بات ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، اے لوگوں، انہی چیزوں سے عبرت حاصل کرو۔ لوگوں نے دوبارہ ٹی وی کو قبر کے پاس رکھا اور اس لڑکی کی لاش کو قبر میں اتارا اور قبر کو اوپر سے دوبارہ بند کر دیا اور دوبارہ ٹی وی کو اٹھا کر گھر واپس جانے لگے تو دوبارہ پھر سے اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ تو اب لوگ کہنے لگے کہ اس کی لاش تو ٹی وی کے ساتھ دفن ہوگی،
کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ناظرین گرامی، آخر کار اب اس کی لاش کو تیسری بار پھر سے قبر میں اتارا گیا اور اس کی ٹی وی کو اس کے سرہانے رکھ دیا گیا اور آخر کار ٹی وی کو اس کے ساتھ دفن کرنا پڑا۔ ناظرین گرامی، اب آپ خود سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حال ہوا ہوگا اور اس لڑکی کا کیا انجام ہوگا جس بد نصیب کو اس کی ٹی وی کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی عبرتناک واقعات دکھا دیے، اگر اب بھی ہم عبرت نہ پکڑیں تو یہ ہماری نالائکی ہے۔ دوستو، اس واقعے کو دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس چیز سے عبرت حاصل کریں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوسرے بھائیوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔